شعور ان پرندوں میں کہاں سے آ گیا کہ ان کا کوئی ایک نشانہ بھی خطا نہیں ہوا؟ کوئی ایک نشانہ بھی خطا نہیں ہوا۔ بھائی صاحب، یہاں کوئی صاحب ایسے ہیں جو حج کر کے تشریف لائے ہیں ابھی اس سال؟ کوئی صاحب اس سال حج کر کے آئے ہیں؟ پچھلے سال کیا ہے؟ یقیناً کوئی نہ کوئی تو ہوگا۔ حاجی حضرات جب کنکری مارتے ہیں تو کتنے نشانے خطا ہوتے ہیں؟ مارنا ہوتی ہیں 7، کبھی کبھی تو 9، 10، 11 بھی مارنا پڑتے ہیں کہ نشانہ خطا ہو جاتا ہے۔ تو عقل والوں سے جب اپنے اختیار سے مارتے ہیں، مل کے درود پڑھ دے ایک مرتبہ۔ بات ہو گئی اب؟ تو نشانے خطا ہو جاتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ابابیل کا ایک نشانہ خطا نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کہا ہم نے بھیجا تھا، ہم نے بھیجا تھا۔ اب ابابیل کو نہ دیکھو، اب ابابیل کو مت دیکھو۔ اگر دیکھنا ہے تو جس نے بھیجا اس کو دیکھو۔ بس عزیزان محترم، اس نے ابابیل کو بھیجا جو بے عقل ہے، اور اسی نے اس رسول کو بھیجا جو کامل العقل ہے۔ مل کے درود پڑھ دے ایک مرتبہ آواز میں۔ بھئی ابابیل کو بھیجے تو اس کمال کی منزل کے ساتھ، اور جب حضور کو بھیجے تو نسیان بھی ہو جائے۔ ذرا دیکھیے تو صحیح، کمال کی منزل پر۔ اور ایک بات کہوں، لطف آئے گا آپ کو۔ میں جب کالج میں تھا تو ہمارے اسلامیات کے ایک دوسرے پروفیسر تھے جو ہمارے مسلک سے تعلق نہیں تھے۔ ایک مرتبہ بحث ہونے لگی معراج کے تعلق سے۔ انہوں نے کہا جناب یہ سب جسمانی باتیں نہیں ہیں، ہمارے علماء کہتے ہیں۔ میں نے کہا جناب والا بات سے اتنی سی ہے کہ آپ جانے والے کو اپنا جیسا سمجھ کر سامنے رکھے ہوئے ہیں، ہم جو بات کرتے ہیں وہ لے جانے والے کے تعلق سے کرتے ہیں۔ اب اس تعلق سے بات کیجئے کہ جو لے کر گیا ہے تو عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ اس ایک مثال سے قرآن کی، ایک مثال سے قرآن کی یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو اس کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے وہ کمال عقل کی کس منزل پر فائز ہوتا ہے نا؟ اچھا، ابابیل کو یہ کمال اتنی دیر کے لیے رہا جب تک ان کے ساتھ مقصد تھا۔ آج بھی ابابیل موجود ہیں، آج بھی ابابیل موجود ہیں، لیکن جب تک ارسلہ کی منزل پر تھے تو کمال حاصل تھا۔ بس اس بات کو یاد رکھیے گا کہ رسول آج بھی ارسلہ کی منزل پر ہے۔ نہیں، اب یہاں بات ایسی آ گئی کہ مجھے ابھی ہے میرے پاس 2-3 منٹ، مجھے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ رسول ارسلہ کی منزل پر کس اعتبار سے ہے۔
عزیزان محترم، میں بس یہ ایک وضاحت آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، ضروری سی بات، ذرا درود پڑھیں آپ حضرات، عرض کرتا ہوں۔ توجہ رکھیے گا ذرا سا۔ عزیزان محترم، میں نے ابھی ایک آیت پڑھی، پھر دہراتا ہوں آپ کے سامنے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ رسول کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کی اندیت سے۔ اب میں وہ لفظ استعمال کروں جو اصل ہے، اندیت سے آیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے 2-3 دن پہلے اللہ کی اندیت کے 2 وصف بتائے تھے، نہیں یاد رہے؟ چلیے میں آیت پڑھ دیتا ہوں، 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے، یاد نہیں مجھے خود بھی۔ درود پڑھ ایک مرتبہ سب آواز میں۔ عزیزان محترم، 2 آیتیں پڑھوں گا، چھوٹی چھوٹی سی بالکل۔ ایک تو ہے سورہ نحل کی، جہاں نشان ہے 94، اور ایک ہے سورہ شورا کی، جہاں نشان ہے 36۔ اللہ نے اپنی اندیت کے وصف بتائیں، اندیت کے وصف بتائیں۔ توجہ رکھیں ذرا صاحب کو۔ سورہ نحل کی آیت میں اندیت کا وصف بتایا، بڑا عجیب و غریب وصف ہے، خدا کی قسم۔ فرمایا پروردگار عالم کی طرف سے، ارشاد ہوا، سنیے ذرا توجہ کے ساتھ، کیا ہے؟ سنو، ما عندکم، ما عندکم، جو تمہاری اندیت میں ہے، تمہارے پاس ہے، ینفدو، وہ فنا ہو جائے گا۔ غور کیجیے گا اس کے اوپر، بڑا جامع لفظ رکھا ہے، مختصری بات کی۔ ما عندکم، جو تمہارے پاس ہے، ینفدو، وہ کسی نہ کسی دن فنا ہو جائے گا۔ اب اس سے غور کیجیے گا آپ کہ آپ کے پاس کیا کیا ہے۔ یہ تقابل ہے، دیکھیے کتنا اچھا۔ ما عندکم ینفدو وما عند اللہ باق، جو اللہ کی اندیت میں ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اور جب فرزند رسول سے پوچھا کہ فرزند رسول، یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہونے والا ہے، تو مولا اس کو باقی کیسے رکھا جائے؟ تو کہا بڑا آسان طریقہ ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا جو تیرے پاس ہے اسے اللہ کے پاس بھیج دے، تیرے پاس رہے گا، فنا ہو جائے گا، وہاں دے دے گا، باقی رہے گا۔ بس ذہن میں رکھیے گا، ذہن میں رکھیے، اللہ کی اندیت کا آج کی حد تک عرض کر رہا ہوں، پہلا وصف کیا ہے؟ بقا۔ وما عند اللہ باق، جو اللہ کی اندیت والا ہے وہ باقی رہنے والا، پہلا وصف بقا۔ اور اللہ کی اندیت کا دوسرا وصف سنیے، 36 نمبر کی آیت، پہلا حصہ نہیں پڑھا، دوسرا حصہ پڑھا ہوں۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى، جو اللہ کی اندیت میں ہے وہ خیر بھی ہے، باقی رہنے والا بھی ہے۔ بس اب ذہن میں رکھیے گا، آج کی حد تک اللہ کی اندیت 2 صفتیں رکھتی ہے، ایک خیر ہے، ایک بقا ہے۔ اللہ کی اندیت 2 صفتیں رکھتی ہے، ایک خیر ہے، ایک بقا ہے۔ تو اب رسول کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کی اندیت سے آیا ہے۔ کیا مقصد؟ جب ادھر سے آیا ہے تو مجسم خیر بھی ہے اور بقا کے ساتھ آیا ہے، بقا کے ساتھ آیا ہے نہیں۔ میں ایک شعر پڑھوں گا، آپ کی والدہ گرامی حضور کی جناب آمنہ جب دنیا سے جانے لگی، جب انتقال فرما رہی تھی، تو آپ نے اپنے فرزند کو گود میں لے کر کچھ شعر پڑھے، وہ تاریخوں میں محفوظ ہیں۔ اس کا ایک شعر سن لیجیے، فرماتی ہیں
کہ وہ انا میتتن و ذکری باق، انا میتتن و ذکری باق قد ترکت خیرن و ولدت طہرا، میں مر رہی ہوں لیکن مجھے معلوم ہے کہ میرا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو میں چھوڑ رہی ہوں وہ خیر ہے، جس کو پیدا کیا ہے وہ طاہر ہے. درود پڑھ دے ایک مرتبہ آواز میں. بس ابھی جانے محترم وقت سمٹ گیا ہے میرے پاس، زیادہ رحمت نہیں آپ کو. اب مجھے ثابت کرنا ہے قرآن سے کہ حضور ہیں. بقا کے معنی یہی ہے جی، یہی معنی ہے نا. آئیے میں جلدی سے آیتیں پیش کر دوں اور پھر بتا دوں گا آپ کو بہت آسانی سے ایک بات. سورہ آل عمران 2 آیتیں ہیں سلسلے کے ساتھ، بس آگے گفتگو نہیں جائے گی. ان کے نشانات ذہن میں رکھیے. 100 اور 101 بڑا آسان ہے یاد رکھنا، سینچری اور اس میں ایک اضافہ. ٹھیک ہے، 100 اور 101 ارشاد رب العزت. بہت توجہ، جلدی سے میں معنی یعنی اس کے ترجمہ کروں آپ کے سامنے. ارشاد رب العزت ہے یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا، ایک عجیب آج آپ کو ایک اصول دے رہا ہوں قرآن کی روح سے. یا ایھا الذین آمنو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. 100 نمبر کی آیت کہ اے ایمان والو، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا تمام حضرات. اے ایمان والو، اگر تم نے اہل کتاب میں سے یعنی عیسائیوں اور یہودیوں میں سے کسی ایک کی بھی اطاعت کر لی، پھر سنیے یا ایھا الذین آمنو، یہ تو آسان ہے نا. اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم نے اطاعت کر لی کس کی؟ فریقا من الذین اوتوا الکتاب، دونوں گروہوں میں سے کسی ایک فریق کی بھی اطاعت کر لی تو کیا ہوگا؟ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو یہ تمہیں ایمان کے بعد کافر بنا دیں گے. کیسا فیصلہ قرآن نے دیا ہے، کیسا فیصلہ قرآن نے دیا ہے. بہت توجہ رکھیے ذرا صاحب کو. عجیب و غریب مقام ہے ذہن محترم جو عرض کرنے جا رہا ہوں. کیا ہوگا اگر تم ان میں سے کسی کی اطاعت کرو گے؟ اطاعت کے معنی کیا ہے؟ حکم ماننا. دیکھیے میں سیاست نہیں، بات سیاسی گفتگو نہیں ہے میری، میں قرآن کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں. یہ ممبر سیاست کا ہے ہی نہیں. اس سیاست کا جو ہے یہ ممبر ہے سیاست کا، مگر محمد و آل محمد کی سیاست کا ہے. درود پڑھ ایک مرتبہ. توجہ رکھ کے ذرا سا، میں ایک مقام عجیب آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنو ان تطیعوا، اگر تم نے اطاعت کر لی کسی ایک گروہ کی بھی اہل کتاب سے تو کیا ہوگا؟ یردوکم، تو تمہیں پلٹا دیں گے. کس طرف پلٹا دیں گے؟ ایمان سے کفر کی طرف. اب سنیے آیت مجھ سے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اب مشیت نے ایک مرتبہ وارننگ کے بعد کہا مگر تم کافر ہو کیسے سکتے ہو؟ سنیے ذرا سا بہت توجہ کے ساتھ. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ، مگر تم کافر ہو کیسے سکتے ہو؟ کیوں؟ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اس لیے کہ تم پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت بھی ہو رہی ہے اور تم میں ہمارا رسول موجود ہے. فیکم رسولہ، تم میں ہمارا رسول موجود ہے.
ذرا اطمینان دیکھیے مشیت کا. کیف تکفرون وانتم، ارے بھائی تم اور کافر ہو جاؤ، کیسے ممکن ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ تم پر، جملہ سنیں گے اپنے مزاج سے ہٹ کے کہہ رہا ہوں مگر سن تو لیجئے بہرحال. کیوں؟ اس لیے کہ تم پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے. وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم میں رسول موجود ہے. بس عزیزان محترم جملہ سنیے گا میرا، اپنے مزاج سے ہٹ کے کہہ رہا ہوں، بڑا گہرا جملہ ہے کہ اب جن کے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ رسول موجود ہے وہ کافر نہیں ہو سکتے، اور جن کے یہاں عقیدہ یہ ہے کہ رسول ہے نہیں آیا تھا. بس اب پتہ چلا کہ کفر کہاں آ سکتا ہے. جہاں یہ عقیدہ ہے کہ رسول ہے وہ کافر نہیں ہو سکتے. کہنے دیجئے کافروں کو کہ کافر ہیں. اللہم صلی علی محمد. پتہ چلا کہ کفر کہاں آ سکتا ہے. کہاں آ سکتا ہے؟ جہاں یہ تصور ہے کہ رسول موجود ہے. اللہ مطمئن ہے یہ کافر نہیں ہو سکتے، یہ کافر نہیں ہو سکتے. اور جہاں رسول نہیں ہے، جن کا عقیدہ یہ کہ رسول نہیں، اب کیا کہوں، اپنے مزاج سے ہٹ کے بعض اوقات کہنا پڑتا ہے کہ جن کا عقیدہ یہ ہے، میرے جملے کو سنیے گا اور پھر ایک پرسپیکٹیو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، سیاسی نہیں ہے یہ. جن کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول موجود ہے وہ کبھی یہود و نصارہ کے کسی ایک حکم کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے. اور جن کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول نہیں ہے، ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں آواز میں. اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یا رسول اللہ، یا علی، اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بطریدان محترم، دامن وقت کی گنجائش ختم. میرے حساب سے وقت اور 5 منٹ 3 منٹ بلکہ اوپر ہو گیا. مجھے یہیں سے سلسلہ شروع کرنا ہے. عزیزان محترم، بہت عرصہ ہوا کہ میں نے لکھنؤ سے چھپی ہوئی ایک کتاب، بہت چھوٹی سی، بہت عرصے پہلے پڑھی تھی، جس کا موضوع تھا جناب ثانی زہرا شریکۃ الحسین شہزادی زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا، آپ سے متعلق کتاب ہے. اس کتاب میں مصنف نے جو ابتدا کی ہے وہ یہ کی ہے کہ یہ بتایا ہے کہ تاریخ بشریت میں
ایسے بہن بھائی ایک دوسرے سے محبت کرنے والے آپ ڈھونڈیے گا تب بھی نہیں ملیں گے۔ چنانچہ اس نے ایک واقعہ لکھا شہزادی کے تعلق سے کہ شہزادی جب کبھی کسی بات پر گریہ کرتی تھی، مچلتی تھی، روتی تھی، اور امام حسین علیہ السلام گھر میں ہوتے تھے تو بہن کے رونے کی آواز سن کر مضطرب ہو جاتے تھے، حالانکہ کوئی زیادہ سن نہیں تھا، تھوڑا سا فرق تھا، اور اپنی مادر گرامی کی خدمت میں آ کر کہتے تھے اماں میں بیٹھتا ہوں، میری بہن کو میری گود میں دے دیں۔ شہزادی کہتی ہیں کہ جب میں زینب کو حسین کی آغوش میں دیتی تھی تو ادھر زینب حسین کی آغوش میں آئی، ادھر زینب نے اپنی نظریں حسین کے چہرے پر جما دی اور گریہ فراموش کر دیا۔ جب کئی مرتبہ شہزادی نے یہ دیکھا تو ایک مرتبہ بابا جب نماز کے بعد گھر میں آئے تو کہا بابا ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ کہا وہ کیا بیٹا؟ کہا بابا یہ پوچھنا یہ ہے کہ میں نے اکثر دیکھا کہ جب زینب روتی ہے حسین گھر میں ہوتا ہے تو مضطرب ہو کر میرے پاس آتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے اماں میری بہن کو میری گود میں دے دو۔ جیسے ہی میں زینب کو دیتی ہوں زینب حسین کے چہرے کو دیکھتی ہے، خاموش ہو جاتی ہے۔ بس اللہ کے رسول نے سنا اور سن کے آسمان کو دیکھا، کچھ کہا نہیں شہزادی سے، آسمان کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا فاطمہ یہ بہن اور بھائی محبت کے اعتبار سے ایسے ہیں کہ مثالی ہوں گے، لیکن عزیزان محترم میں جناب زینب کے تعلق سے جو کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں وہ بعد میں عرض کروں گا، اس سے پہلے مجھے ایک اور بہن اور بھائی اسی خاندان بنی ہاشم کا میرے ذہن میں آ گیا ہے، پہلے تھوڑا سا اس کا سن لیجئے، پھر اسی سے میں تقابل کر کے مصائب عرض کروں گا آج کی حد تک آپ کے سامنے۔ یہ کون بہن ہے کون بھائی ہے؟ خاندان بنی ہاشم کا خاندان بنی ہاشم کی دوسری مثال ہے ایسی بہن بھائی نہ دوسری مثال جو میں آپ سے دے رہا ہوں وہ کون ہے؟ ان کا نام ہے جدہ کے نام پر جناب فاطمہ۔ یہ کون ہے؟ امام رضا علیہ السلام کی بہن، امام رضا علیہ السلام کی بہن۔ بہت مختصر سے، بہت جلدی سے، کہ جب امام کو ایک خاصا عرصہ گزر گیا، شروع میں خیریت آتی رہی، شہزادی مدینے میں ہے، بھائی غربت میں ہے، اور ایسا غربت میں کہ آج تک غریب الغربا کہا جاتا ہے۔ مختصر عرض کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ شہزادی چلی، سواری چلی، اور جب سواری شہزادی کی قم کے قریب پہنچی، میں نے بہت مختصر کر دیا پوری واقعے کو، بحر الانوار سے عرض کر رہا ہوں آپ سامنے، جب شہزادی کی سواری قم کے قریب پہنچی اور اہل قم کو معلوم ہوا، امام کی شہادت ہو چکی تھی، اہل قم کو معلوم ہوا کہ امام کی بہن تشریف لا رہی ہیں، پورا قم جتنے افراد تھے سارے کے سارے شہر سے نکل آئے، کیا مرد اور کیا عورتیں، اور ان کے آگے رئیس قوم موسیٰ ابن خزرج ابن سعد جو سردار تھے قوم کے،
گورنر تھے جو بھی کہیں اس چلانا ہے، اس کو رئیس قوم کہا جاتا ہے. یہ آگے آگے تھے، پورا قوم باہر نکلا ہے استقبال کے لیے. شہزادی کی سواری آئی، لوگوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور استقبالی انداز میں آگے بڑھے. اب ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ شہزادی ان کی مہمان ہو، لیکن ضرورت نہ تھی. ایک مرتبہ یہ رئیس قوم آگے بڑھے، شہزادی کی خدمت میں عرض کیا خادم کے ذریعے سے، میری خواہش یہ ہے کہ آپ میری مہمان بنیں. شہزادی نے قبول کر لیا. یہ لوگ لے کر داخل قم ہوئے. جب قم میں داخل ہوئے تو جیسے ہی داخل ہوئے تو یا تو لوگ استقبال کر رہے تھے یا لوگوں نے گریہ شروع کر دیا. اب ہر شخص رو رہا ہے. شہزادی نے یہ انداز جو بدلا ہوا دیکھا، ایک مرتبہ معلوم کیا کہ ان کا گریہ کس وجہ سے ہے. کیا ان کی قوم کا کوئی رئیس انتقال کر گیا ہے؟ بتانے والوں نے بتایا، جو خادم ساتھ تھے، جو کنیز ساتھ تھی، اس نے بتایا کہ شہزادی یہی نہیں کہ یہ رو رہے ہیں، بلکہ پورا شہر سیاہ پوش ہے. کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جس پر سیاہ علم نہ ہو، جس کے دروازوں پر سیاہ پردے نہ پڑے ہوں. بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ شہزادی نے رئیس قوم سے معلوم کرایا یہ کس کا غم ہے جو اتنی شدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے. ایک مرتبہ بتانے والے نے کہا شہزادی آپ کے بھائی کو اب سے چند دن پہلے مامون رشید نے زہر کے ذریعے شہید کر دیا. بس عزیزان محترم یہ سننا تھا کہ شہزادی اتنی مضطرب ہوئی کہ قم میں علیر ہوئی اور 17ویں دن انتقال کر گئی. 17 دن سے زندہ رہی، دیکھا نہیں بھائی کی شہادت کو. بھائی کو شہید ہوتے نہیں دیکھا. صرف سننے کے بعد قوم کا حال دیکھ کر اتنا اثر ہوا کہ 16 دن گزارے، 17ویں دن انتقال کیا، قوم میں دفن ہو گئی. اب میں دست بستہ شہزادی کی خدمت میں عرض کروں گا کہ شہزادی میں چاہتا ہوں ذرا سا آپ ایک اور بہن کا تصور لائیے گا. یہ کون؟ یہ زینب کبریٰ کہ کربلا میں جس نے بھائی کو گھوڑے سے گرتے بھی دیکھا. کربلا میں جس نے بھائی کو گھوڑے سے گرتے بھی دیکھا، جس نے یہ منظر بھی دیکھا کہ قاتل تلوار لے کر، خنجر لے کر بھائی کا سر جدا کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، جس نے عمر سے فریاد بھی کی، جس نے قیامت کی بات کہوں گا آخر میں جملہ ختم، جس نے یہ منظر بھی دیکھا کہ ایک مرتبہ ارض کربلا ہلی. اب جو زینب نے خیمے کا پردہ ہٹا کے دیکھا کہ بھائی کا سر ہے، خون تازہ ٹپک رہا ہے، نیزے پہ سر ہے. ایک مرتبہ شہزادی ابھی بھائی کے غم میں ابھی آنسو بہا رہی تھی کہ ایک مرتبہ قیامت کی بات فضا نے آ کے کہہ دی جو مجھ میں بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے، مگر میں فضا کے جملے ادا کروں گا کہ ایک مرتبہ فضا نے کہا شہزادی ارے اور قیامت آ رہی ہے. کہا وہ کیا؟ کہا شہزادی میں نے ابھی دیکھا کہ کچھ سوار اپنے گھوڑوں کی نال بندی کرا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کے ماں جائے کا لاشا. ألا ظهرة الله على أعدائهم أجمعين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الہی و سیدی و مولایا. عزیزان محترم، ایک برادر مومن جو سخت علیل ہیں، ان کا نام علی حسین کرمانی صاحب. ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ اور تمام
دیگر مومنین مومنات جو علیل ہیں ان کے لیے دعا فرمائیے کہ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام علی حسین کرمانی صاحب کو اور تمام دیگر مومنین مومنات کو جو علیل ہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. پالنے والے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. علی الخصوص ہمارے برادر عزیز ساجوانی صاحب کے خاندان کے جو مرحومین ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. پالنے والے جتنے مومنین مومنات اس مجلس میں تشریف فرما ہیں، جو اس مجلس میں نہیں آ سکے ہیں، ان سب کی حوائج شرعیہ کی تکمیل فرما، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان سب کو امور خیر انجام دینے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما. پالنے والے ہم میں جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو صاحبان روزگار ہیں ان کے روزگار میں وسعت و ترقی عطا فرما. پالنے والے جہاں جہاں بھی مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والے افراد موجود ہیں، دنیا کے کسی گوشے میں بھی ہوں، ان سب کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پالنے والے تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں، اور ہمیں اپنے امام کے ناصروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین بنت فاطمہ زہرا